السلام علیکم دوستو، نالج ویز اسلام میں خوش آمدید۔ دوستو، ایڈورڈ جینر کون تھا اور اس نے ویکسین کیسے تیار کی، آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ انگریز طبیب ایڈورڈ جینر ہی وہ شخص تھا جس نے چیچک جیسی ہولناک بیماری کے خلاف ویکسین کا ٹیکہ لگانے کی حفاظتی تدابیر متعارف کرائی۔ آج ہم جینر کے شکر گزار ہیں کہ دنیا میں چیچک کی بیماری ختم ہو چکی ہے۔ ہم ان خوفناک اموات کو فراموش کر دینے کی کوشش کرتے ہیں جو قدیم صدیوں میں اس بیماری کے سبب ہوئی۔ یہ اس قدر مہلک ہے کہ اس کے مریضوں میں سے 10 سے 20% تک مر جاتے ہیں۔ جو بچے رہتے ہیں ان میں سے 10 سے 15% افراد کے ننھے چیچک کے دانوں سے ہمیشہ کے لیے صورت بگڑ جاتی ہے۔ چیچک کا مرض صرف یورپ تک ہی محدود نہ تھا بلکہ اس نے شمالی امریکہ، ہندوستان، چین اور دنیا کے متعدد ممالک میں بھی تباہی مچائی۔ ہر جگہ بچے اس کا مرغوب شکار رہے۔ سال ہر سال سے چیچک کے سدباب کے لیے حفاظتی اقدامات وضع کرنے کی کاوشیں جاری تھیں۔ بہت پہلے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جو شخص ایک بار چیچک کی بیماری کی زد میں آتا ہے اس کے بعد وہ تا حیات اس میں مبتلا نہیں ہوتا۔ مشرق میں اس سے یہ روایت پیدا ہوئی۔ صحت مند لوگوں کو ان لوگوں کے خون وغیرہ کا ٹیکہ لگایا جاتا جنہیں یہ بیماری معمولی حد تک ہوتی۔ قیاس توقع پر کیا جاتا کہ صحت مند آدمی اس طور خود بھی معمولی درجے کے مرض میں مبتلا ہوگا، اور جب وہ ایک بار صحت مند ہوگا تو ہمیشہ کے لیے اس سے غیر متاثر رہے گا۔ اس روایت کو انگلستان میں 18ویں صدی کے اوائل میں لیڈی میری وورٹلے مونٹاگو نے متعارف کروایا۔ جینر کی پیدائش سے کئی سال پہلے یہ روایت عام ہو چکی تھی۔ خود جینر کو جب وہ 8 سال کا تھا اس طریقے سے ٹیکہ لگا، لیکن اس خام حفاظتی تدابیر میں بھی بڑی قباحت تھی۔ اس طریقے سے ان صحت مند لوگوں پر بیماری کا معمولی حملہ نہ ہوتا بلکہ شدید حملہ ہوتا جس سے ان کا سارا جسم دانوں سے بھر جاتا۔ حقیقت یہ تھی کہ ٹیکہ لگائے جانے والوں میں سے صرف 2% لوگ چیچک کے شدید حملے کا شکار ہوتے۔ ظاہر ہے کہ ایک بہتر طریقہ کار کی اشد ضرورت تھی۔ 1749 میں جینر انگلستان میں گلوسسٹر شائر کے قصبہ برکلے میں پیدا ہوا۔ 12 برس کی عمر میں وہ ایک سرجن کے ہاں ملازم ہو گیا۔ بعد ازاں اس نے علم التشریح الابدان کا مطالعہ کیا اور ایک اسپتال میں کام کرنے لگا۔ 1792 میں اسے سینٹ اینڈور یونیورسٹی سے طب کی ڈگری ملی۔ 40 کی دہائی کے وسط میں وہ گلوسسٹر شائر میں ایک معالج اور سرجن کے طور پر خاصا کامیاب رہا تھا۔ جینر اس عوامی عقیدے سے آگاہ تھا جو وہاں گوالوں اور کسانوں میں عام تھا کہ اگر کسی شخص کو گوتھن ستیلا یعنی کاؤ پاکس ہو جائے جو مویشیوں کی بیماری تھی اور انسانوں میں بھی منتقل ہو جاتی تھی تو وہ شخص تاعمر چیچک سے محفوظ رہتا ہے۔ گوتھن ستیلا بجائے خود انسانوں کے لیے مہلک بیماری نہیں ہے، حالانکہ اس کی علامات اکثر ان علامات سے مشابہ ہیں جو چیچک کے انتہائی حملہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جینر نے محسوس کیا کہ اگر کسانوں کا یہ عقیدہ درست ہے تو گوتھن ستیلا کے مواد کو چیچک کے خلاف انسانوں میں داخل کرنا ایک زیادہ محفوظ تدبیر ہوگی۔ اس نے اس معاملے پر تحقیق کی۔ 1796 تک وہ یہ جان گیا کہ یہ عوامی عقیدہ درست تھا، سو اس نے اپنے طریقہ کار کے براہ راست اطلاق کا فیصلہ کیا۔ مئی 1796 میں جینر نے ایک گوالے کے ہاتھ پر نکلے گوتھن ستیلا کے دانے سے مواد لے کر ایک 8 سالہ بچے جیمز فپس کو ٹیکہ لگایا۔ جیسا کہ متوقع تھا لڑکے میں گوتھن ستیلا کے دانے ظاہر ہوئے، لیکن پھر وہ جلد ہی صحت یاب ہو گیا۔ کئی ہفتوں کے بعد جینر نے فپس کو چیچک کے مواد کا ٹیکہ لگایا، تاہم بچے میں بیماری کے کوئی اثرات پیدا نہیں ہوئے۔ مزید کچھ تحقیق کے بعد جینر نے اپنے نتائج کو ایک مختصر کتاب چیچک کی ویکسین کے اسباب اور اثرات کے متعلق تحقیق میں رقم کیا، جو 1788 میں اس نے خود ہی چھپائی۔ اس کتاب کے باعث ویکسین کو جلد ہی عام استعمال کیا جانے لگا۔ جینر نے بعد ازاں ویکسین سے متعلق 5 مزید مقالے لکھے۔ سال ہر سال تک اس نے اپنا بیشتر وقت اپنے طریقہ کار کے علم کی تشہیر اور اسے اپنانے کے عمل کو بہتر بنانے پر صرف کیا۔ انگلستان میں ویکسین کا استعمال شتابی سے عام ہوا۔ جلد ہی برطانوی بری اور بیری فوج میں بھی اس کے استعمال کو ضروری قرار دے دیا گیا۔
جینر نے اپنے طریقہ کار کی عام اجازت دے دی اور اس سے نفع کمانے کا خیال نہ لایا۔ تاہم 1802 میں برطانوی مجلس قانون ساز نے شکر گزاری کے طور پر اسے 10,000 پاؤنڈ انعام دیا۔ چند سال بعد مجلس نے اسے مزید 20,000 پاؤنڈ مرامت کیے۔ اسے عالمگیر شہرت ملی اور متعدد اعزازات اور تمغے دیے گئے۔ جینر 3 بچوں کا باپ تھا۔ وہ 73 برس کی عمر میں اپنے آبائی قصبے برکلے میں فوت ہوا۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جینر اس خیال کا بانی نہیں تھا۔ یہ خیال عام تھا کہ گوتھن سیتلا چیچک کے خلاف مؤثر ہے۔ اس نے اسے دوسروں سے سنا، بلکہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ جینر کے سامنے آنے سے قبل چند افراد کو عمدن گوتھن سیتلا کے اموات سے بھر کر ٹیکے لگا کر تجربے کیے جا چکے تھے۔ اگرچہ جینر ایک حیران کن حقیقی سائنسدان نہ تھا، لیکن انسانیت کو اپنے کسی فعل سے اتنا فائدہ کم ہی لوگوں نے پہنچایا ہوگا۔ اس نے اپنی تحقیقات، تجربات اور تحریروں کے ذریعے ایک عوامی عقیدے کو، جسے طب کے ماہرین نے